بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامع بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ آج جس عبارت کا مفہوم مجھے سمجھانا ہے، پہلے آپ وہ عبارت غور سے سن لیں۔ وَكَلِمَاتُ اللَّهِ تَعَالَى دَاخِلَةٌ فِيهِ إِذْ هِيَ مِمَّا يَتَلَفَّظُ بِهِ الْإِنسَانُ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ كَلِمَاتُ الْمَلَائِكَةِ وَالْجِنِّ وَالدَّوَالُّ الْأَرْبَعُ وَهِيَ الْخُطُوطُ وَالْعُقُودُ وَالنُّسُبُ وَالْإِشَارَاتُ غَيْرُ دَاخِلَةٍ فِيهِ فَلَا حَاجَةَ إِلَىٰ قَيْدٍ يُخْرِجُهَا وَإِنَّمَا قَالَ لَفْظٌ وَلَمْ يَقُلْ لَفْظَةٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصُدِ الْوَحْدَةَ والمطابقة غیر لازمہ لعدم الاشتقاق مع کون اللفظ اخصر۔ وکلمات اللہ تعالی سے شارح ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ وہ اعتراض یہ ہے کہ آپ نے ابھی لفظ کی جو اصطلاحی تعریف کی ہے وہ یہ ہے ما یتلفظ بہ الانسان، جس کا انسان تلفظ کرے۔ اب ایسی صورت میں اللہ تعالی کے کلمات، فرشتوں کے کلمات، جن کے کلمات لفظ سے خارج ہو جائیں گے، کیونکہ وہاں انسان نہیں، انسان کا خالق اللہ ہے، یا فرشتے ہیں یا جن ہیں۔ اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے شارح فرماتے ہیں کہ لفظ کی تعریف میں اللہ تعالی کے کلمات داخل ہیں، اور بے شک لفظ کی تعریف میں انسان کی قید ہے، لیکن یہ قید کہاں ہے کہ انسان خود اپنے کلام کا تلفظ کرے تو وہ لفظ ہے، ورنہ نہیں ہے۔ یہ قید تو نہیں لگی ہے۔ لفظ ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ انسان اس کا تلفظ کر سکے، کبھی کر سکے، چاہے وہ خود اپنا کلام ہو اس کا یا کسی اور کا ہو، اللہ کا کلام ہو، ملائکہ کا کلام ہو، جنوں کا کلام ہو۔ جس کلام کا انسان تلفظ کر سکے وہ لفظ کہلائے گا، اور اس بنیاد پر اللہ کے کلمات بھی اور فرشتوں کے کلمات بھی اور جنوں کے کلمات بھی سب لفظ کی تعریف میں شامل رہیں گے۔ اب یہاں پر اللہ کے کلام کا مثال دینے کی ضرورت تو ہے نہیں، پورا قرآن آپ کے سامنے ہے، احادیث قدسیہ آپ کے سامنے ہے۔ رہ گئی بات ملائکہ کے کلام کی اور جن کے کلام کی، تو دو مثال جو عام طور پر یہاں پر پیش کی جاتی ہے ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ ایک فرشتے کی طرف ایک شعر منسوب ہے کہ اِنَّ فِی الْجَنَّةِ نَہْرًا مِّن لَبَنٍ لِعَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَحُسَيْنٍ وَحَسَنٍ، کہ جنت میں دودھ کی ایک نہر ہے۔ جنت میں دودھ کی ایک نہر ہے، کس کے لیے؟ حضرت علی ابن ابی طالب کے لیے، خاتون جنت سیدہ فاطمہ کے لیے، سید الشہداء امام حسین کے لیے، سیدنا امام حسن کے لیے۔
जिनों के कलाम में एक मिसाल पेश की जाती है, लैसा कुर्बा कब्रे हरबिन कब्रू व कब्रो हरबिम बे मकानिन कफरू। ये कफरू कहते हैं बे आबो गया जमीन को, ये मकान की सिफत है। तो इस बुनियाद पर होना तो चाहिए था कफरी, मगर जरूरत शेरी की बुनियाद पर इसका कसरा जम्मा से बदल गया है और पढ़ा जाता है व कब्र हरबिम बे मकानिन कफरू, के हर्ब के कब्र के नजदीक कोई दूसरी कब्र नहीं है। और हर्ब की कब्र जो है ये ऐसी जगह पर है जिस जगह में न तो घास है न पानी है, यानी बे आबो गया धरती पे हर्ब की कब्र बनी है। ये एक वाक़े की तरफ इशारा है और इसको आप तफसील में अगले साल मुख्तसरुल मानी में पढ़िएगा। उसके आगे की इबारत है वद्दवालुल अरबा। यहां भी एक एतराज का जवाब है। वो एतराज ये है कि देखिए, मुसन्निफ को कलमे की तारीफ में एक ऐसी कैद का इजाफा करना चाहिए जिससे दवाले अरबा खारिज हो जाए। शारिह जवाब दे रहे हैं कि दवाले अरबा कलमा की जिन्स से है ही नहीं, यानी लफ्ज में दाखिल है ही नहीं, तो फिर इसे खारिज करने की जरूरत क्या है। अब ये दवाले अरबा क्या हैं, आपने इसकी तफसील मंतिक की किताबों में पढ़ी होगी, लेकिन अब यहाँ थोड़ी तफसील हम आपके सामने कर दे रहे हैं कि पहली मिसाल क्या दी, खुतूत। खुतूत का क्या माना होता है, नुकूश। आप जो ये किताब पढ़ रहे हैं ना, तो क्या पढ़ रहे हैं, कुछ नुकूश हैं, जिन नुकूश की दलालत की बुनियाद पर आप अपनी जबान से अल्फाज का तलफ़ुज़ कर रहे हैं। तो ये खुतूत जो आपके किताब में काले काले दिखाई दे रहे हैं, ये लफ्ज़ नहीं है, इनकी दलालत हो रही है अल्फाज पर, और उन्हीं की बुनियाद पर आप जो है वो पढ़ रहे हैं। उकूद ये उक्ता की जमा है। उंगलियों के जरिए जो हिसाब किया जाता है वो क्या है, उकूद कहलाता है। ये हिसाब हमारे गांव देहात में और अरबों में भी ख़ास तौर से जानवरों की खरीदो फरोख्त के बीच राइज था। अब इसका रिवाज नहीं है। बहरहाल किसी उंगली को मोड़ना, किसी उंगली को खाली रखना, खुला छोड़ देना, ये सब कोई ख़ास गिनती होती थी तो उनकी भी एक माने पे दलालत हो रही है। और जैसे कि इशारा, गूंगा आदमी बोल नहीं सकता, वो इशारे से हाँ बोलता है, इशारे से नहीं बोलता है, इशारे से पानी मांगता है, इशारे से खाना मांगता है। और क्या है, नुसुब, ये नून पे भी जम्मा है, स्वाद पे भी जम्मा है, ये नसीबा की जमा है। और नुसुब का माना ये होता है कि कोई चीज़ नसब कर दी जाए जिससे मसाफत की तायीन का पता चला जाए, या रास्ते का पता चल जाए, या और किसी चीज़ का पता चल जाए। पहले होता क्या था कि रास्तों में एक पत्थर गड़ा होता था, एक पत्थर से दूसरे पत्थर तक आदमी पहुंच जाता था, तब उसकी इस बात पर दलालत होती थी उस पत्थर की कि तुम 1 मील चल चुके। उसी को संगे मील कहा जाता है।
تو وہ لفظ تو ہے نہیں، مگر اس کی دلالت اس بات پر ہو رہی ہے کہ یہاں پر 1 میل پورا ہو گیا، یا راستے میں بہت سارے نشانات ہیں۔ آج کل تو ملٹی میڈیا موبائل پہ آپ ڈرائیونگ کے تعلق سے جو ڈائریکشن رہتا ہے وہ ساری تصویریں آپ موبائل پہ دیکھ لیں، پتہ چل جائے گا کہ کس نصب کی دلالت کس معنی پر ہوتی ہے۔ تو جب یہ دوال اربع، خطوط، عقود، اشارہ اور نصب، ان کی کچھ معنی پر دلالت تو ہوتی ہے، لیکن یہ الفاظ ہیں ہی نہیں، کلمہ بھی نہیں ہے، تو جب داخل ہی نہیں ہے تو ان کو خارج کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ قافیہ جیسا کہ اس کی تاریخ ہے، یہ علامہ زمخشری کی مفصل سے ماخوذ ہے، اور مفصل میں کلمہ کی جو تعریف کی گئی ہے اس میں لفظ کے ساتھ تا لگی ہوئی ہے، ہی اللفظۃ الدالہ کہا ہے انہوں نے۔ تو جب قافیہ مفصل سے ماخوذ ہے اور وہاں لفظ کے ساتھ تا لگی ہوئی ہے تو مصنف کو بھی چاہیے تھا کہ الکلمۃ لفظۃن کہتے، تاکہ اصل کی مخالفت سے بچ جاتے اور پتہ چلتا کہ یہ قافیہ مفصل سے ماخوذ ہے۔ اس کا جواب شارح نے یہ دیا ہے کہ کلمہ کی تعریف میں مصنف کا جو مسلک ہے وہ علامہ زمخشری کے مسلک سے علیحدہ ہے۔ علامہ زمخشری کے نزدیک کلمہ صرف ایک لفظ کو کہتے ہیں، اگر لفظ 2 ہو گئے تو ان کے نزدیک کلمہ نہیں ہوتا، لیکن مصنف کے نزدیک، صاحب قافیہ کے نزدیک، کلمہ میں 1 سے زائد الفاظ بھی ہو سکتے ہیں، البتہ ان 1 سے زائد الفاظ کے بیچ اسناد نہیں ہونا چاہیے، ورنہ پھر وہ کلمہ کہاں رہے گا، کلام ہو جائے گا۔ چنانچہ صاحب قافیہ کے نزدیک علمیت کی حالت میں عبداللہ یہ کلمہ ہے، حالانکہ اس میں الفاظ 2 ہیں، ایک عبد ہے، ایک اس میں جلالت ہے۔ علامہ زمخشری اس کو کلمہ نہیں کہیں گے، کیونکہ ان کے نزدیک کلمہ کے لیے 1 لفظ ہونا ضروری ہے، اور عبداللہ میں کھلے طور پر 2 لفظ موجود ہیں، تو ان کے نزدیک کلمہ نہیں ہوگا، اور مصنف کے نزدیک کلمہ ہوگا۔ اور کلمہ اس لیے ہوگا کہ بھلے دیکھنے میں یہ 2 الفاظ ہیں، لیکن یہاں پر لفظ کے جز کی دلالت معنی کے جز پر نہیں ہو رہی ہے، بلکہ عبداللہ پورا جو لفظ ہے اس کی دلالت ذات عبداللہ پہ ہو رہی ہے، جس کا وہ علم ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ چلیے، ان کا مقصد یہ تھا کہ کلمے میں وہ لفظ کے افراد کے قائل نہیں ہیں، لفظ 2 بھی ہو سکتا ہے ان کے نزدیک کلمہ کے اندر، لیکن سوال یہ ہے کہ مبتدا اور خبر میں مطابقت ہونا چاہیے نا۔ یہاں پر الکلمہ میں تا لگی ہے تو مطابقت کا تقاضا یہ تھا کہ لفظ میں بھی تا لگتی، تو کیوں نہیں تا لگایا؟ تو اب اس کا جواب یہ دیا ہے کہ دیکھیے، مطابقت مبتدا اور خبر کے بیچ تذکیر و تانیث میں وہاں ضروری ہے جہاں پر خبر مشتق ہو، اور یہاں خبر مشتق نہیں ہے بلکہ غیر مشتق ہے، یا مطابقت وہاں ضروری ہوتی ہے جہاں خبر کے اندر کوئی ایسی ضمیر ہو جو مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہو، جیسے ہندن ضاریبۃ،
تو اب دار بطن میں ہیا کی ضمیر ہندن کی طرف لوٹ رہی ہے، داریب نہیں بول سکتے، داربا بولیں گے۔ اور تیسری بات، مبتدا خبر دونوں اس میں ظاہر ہوں، اور پھر خبر ایسی صفت نہ ہو جو مؤنث کے ساتھ خاص ہو، ورنہ مطابقت ضروری نہیں ہے، ہندن حائض کہہ دیجیے آپ۔ اور نمبر 5، خبر اس میں تفضیل کا صیغہ نہ ہو، اور ایسے اس میں تفضیل کا صیغہ نہ ہو جس کا استعمال من کے ساتھ ہو۔ نمبر 6، خبر ایسی نہ ہو جس میں مذکر اور مؤنث دونوں برابر ہوں۔ بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جیسے طریق، مذکر مؤنث دونوں برابر ہیں۔ تو اب یہاں پر مطابقت ضروری نہیں ہے، کیونکہ ان 6 چیزوں میں سے کوئی چیز یہاں موجود نہیں ہے۔ اب کہنے والا پھر نہیں رکتا ہے، کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی چلیے، مطابقت ضروری نہیں ہے، لیکن اگر لکھ دیتے تو یکسانیت کی بنیاد پر خوبصورتی آ جاتی نا۔ کہتے نہیں، خوبصورتی کیسے آئے گی؟ متن میں اختصار مقصود ہوتا ہے، اور لفظتن کہہ دیتے تو بلا ضرورت ایک حرف کا اضافہ ہو جاتا، تو یہ متن کے مقصد کے خلاف ہوتا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ الکلمتو لفظن کہا جائے، نہ کہ الکلمتو لفظتن کہا جائے۔ کل سے انشاءاللہ وضع کے تعلق سے گفتگو شروع